ستمبر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرارداد پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ تھا۔ مگر یہ اس دور کی کوئی نئی تحریک نہیں تھی، یہ وہ تحریک ہے جس کا آغاز دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو گیا تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا حکم فرمایا تھا۔ اس پر پہلے چند احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، مگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی یا بعدی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، پہلے خلیفہ کی بیعت کو نبھانا، بس پہلے کی بیعت کو نبھانا، تم ان کا حق ادا کرتے رہنا، اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں خود پوچھ لے گا۔ یہ حضور نے باقاعدہ آنے والے وقت کے متعلق اپنے غلاموں کی، اپنی امت کی تربیت فرما دی۔ پہلی بات یہ کہ نبی نہیں آئیں گے، خلفاء آئیں گے، اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ خلیفہ کی اتباع تم نے کرنی ہے، اس کی اتباع تم نے کرنی، جو پھر بندوں کے متعلق اس کے معاملات ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دے ہوں گے۔ تو اس حدیث میں جو لا نبی یا بعدی کے الفاظ ہیں یہ صریح لفظ ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو محسوس ہو کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہمیں پتہ ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر اس پر کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ تو میں عرض کروں، اس پر فوکس کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ شاید آپ کی توجہ اس بات پر نہ ہو کہ ہمارا میڈیا نہایت سلو انداز میں قادیانیوں کی طرفداری کر رہا ہے۔ گزشتہ حکومت میں جب حلف نامے میں ترمیم کا ایشو ہوا، اور اس حکومت میں جب اقتصادی کمیٹی میں قادیانی کو شامل کرنے کا ایشو ہوا، تو آپ نے شاید دیکھا ہو کہ میڈیا پر بہت سارے اینکرز ایسے تھے جو نہایت حکمت کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ، بلکہ عیاری کے ساتھ قادیانیوں کی طرفداری کر رہے تھے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمارے ہاں ایک ٹرم جو ہے اس کو عام کر دیا گیا، ایک اصطلاح کو قوم کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ کیا تھی اصطلاح؟ احمدی مسلم۔ بھئی جو مسلم ہے ہی نہیں اس کو آپ احمدی مسلم کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں ہندو مسلم۔ کیا ہندوؤں میں کوئی مسلمانوں کی کیٹیگری ہے؟ یا آپ کہیں یہ عیسائی مسلم ہیں، یہ یہودی مسلم ہیں، اسی طرح ہے یہ۔ تو اس مسئلے کو قادیانی کو مظلوم ثابت کر کے اس مسئلے کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے عوام کے اندر جیسے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے یہ عام کو فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے، جیسے کوئی مجلس کا جھگڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی 10 محرم کا کوئی جھگڑا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس کو اس انداز میں پیش کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ قادیانی ایک فرقہ ہیں۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے۔
جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی مکرم جاند عالم حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے۔ جب 1973 میں آئین بن رہا تھا، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے اکابر اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے، حضور قائد اہل سنت موجود تھے، اور آپ نے مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا۔ یہ 73 کی بات ہے، آئین کا حصہ بنایا کہ مسلمان ہوتا کون ہے، اور اس ڈیفینیشن میں، اس تعریف میں اس بات کو شامل کیا گیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہے، اور آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نہیں مانتا، چاہے وہ مصلح ہو، چاہے وہ مجدد ہو، وہ کوئی بھی کسی بھی طرح اظہار کرے، مسلمان اس کا رد کرے گا، اس کو کذاب اور جھوٹا کہے گا۔ یہ مسلمان کی تعریف میں شامل ہو گیا۔ تو جب یہ آئین بن گیا تو آپ نے کمال بصیرت سے، آپ کی پہلے نگاہ اس مسئلہ پر تھی، 1974 میں یہ پھر آپ نے درخواست پیش کر دی، ترمیمی بل پیش کر دیا پارلیمنٹ میں کہ چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا قادیانی احمدی حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، انہیں ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، شاید کوئی یہ سوچے کہ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تو بھئی جو یہ سوچتا ہے نا، اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس نے ختم نبوت کے مسئلے کو جانا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آغاز کسی بھی مسئلے میں خرابی کا اس وقت ہوتا ہے جب ہم ذہن میں کچھ کنفیوژن آ جائے، ہمارے کچھ شکوک و شبہات آ جائے۔ یہ نوٹ کر لیں، بڑی پکے کی اور پتے کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ کسی بھی مسئلے میں انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا آغاز کنفیوژن سے ہوتا ہے، شک شبہ سے ہوتا ہے۔ پہلے دل میں شک پیدا ہوا، یار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، یار یہ مسئلہ ایسا بھی سخت نہیں تھا، یار یہ اس طرح بھی نہیں تھا۔ یہ شکوک و شبہات کا آغاز بنتا ہے، اور پھر ایک سلو پوائزننگ کی جگہ، ایک سلو پوائزننگ کے انداز میں میڈیا وہ فیڈ دیتا رہتا ہے، جس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس مسئلہ کی ضرورت نہیں تھی جس کو اٹھایا گیا۔ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر حضور کی حدیث کو پھر سنیے گا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے حسین و جمیل گھر بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ گھوم پھر کر مکان کو دیکھنے لگے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہونے لگے، مگر یہ بھی کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک آخری اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے لکھا ہے، یعنی قصر نبوت کی تکمیل ذات مصطفیٰ ہے۔ آخری اینٹ لگ گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حکم نازل ہو گیا، آج میں نے دین کو، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ پہلے بھی کتابیں اترتی رہی، ایسا حکم پہلے نہیں آیا، لیکن جب قرآن کریم اترا تو یہ حکم آ گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس کی کسی آیت کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ قرآن کی کسی آیت کے 1400 سال سے پہلے سے ہمیں چیلنج قرآن کر رہا ہے، قرآن کی کسی آیت کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، کسی آیت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے گا، کسی آیت میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا، اس کی کسی آیت جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکے گا۔ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں نا، اور ہر آیت کے اندر 4 معجزے ہیں میرے آقا کے۔ سب سے بڑا ذات مصطفیٰ کا معجزہ قرآن ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں معراج سب سے بڑا معجزہ، معراج بڑا معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ ہر آیت میں 4 معجزے میں نے آپ کو گنوا دیے، اب 6000 کو 4 سے ضرب دیں، 18000 سے زیادہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت پر معجزے ایک قرآن میں موجود ہیں۔
اچھا آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے کفار کے ہیں، میں ان کے نام نہیں گنواؤں گا، آپ جانتے ہیں یورپ میں جہاں امریکہ میں جہاں کہیں بھی ہیں بڑی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کفار کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور ان میں بیٹھے ہوئے اسکالرز، تھنک ٹینکس اور پالیسیاں بنانے والے لوگ وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں، اور 1400 سال کی بنسبت آج اسلام کی ابتدائی صدی کی نسبت آج اسلام کے مخالفین میں شدت اسلام کی پہلے سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے جو چیلنج کیا تھا کوئی اس کو آج تک ایکسیپٹ نہیں کر سکا۔ کہا تھا تم اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس پر کوئی شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا ہے، تو پھر ایسا کرو تم سارے مل کر ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ اس جیسی۔ اور ایک جگہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کے دکھاؤ۔ اور پھر آگے ارشاد فرما دیے گا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں اگر تم نہ کر سکو تو پھر ہم تمہیں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لن تفعلوا، تم ہرگز نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی ایک آیت بھی تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ یہ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی تفسیر کلاس میں بھی، میں نے کئی بار اسٹوڈنٹس کو ایک نوٹ لکھوایا ہے، اور میں نے کہا دیکھیں آپ کفار کے ساتھ جب بات کریں گے تو ظاہر ہے قرآن کو بطور دلیل تو نہیں پیش کریں گے، وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ اگر حدیث پیش کریں گے تو وہ کہیں گے ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ ان کو یہی کہیں کہ دیکھیں ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے ایک چیلنج کیا تھا، اور یہ چیلنج آپ کے سب بڑوں، ان کے بڑوں نے پڑھا ہے، آج تک کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکا، قرآن جیسی کوئی صورت نہیں لا سکا، اس جیسی کوئی آیت نہیں لا سکا۔ یہی ہمارے برحق ہونے کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ جیسے ہے ایسے ہی رہے گا۔ یہ کاغذ کا محتاج نہیں ہے، پرنٹنگ پریس کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہو جب قرآن کریم کے نسخوں کو برٹش امپائرز نے ایک علاقے سے اکٹھا کر کے تلف کر دیا تھا، معاذ اللہ جلا دیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب جو ہمارا برطانیہ کا قانون ہے وہی یہاں پر چلے گا، اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ہم نے تمہاری کتاب کو ختم کر دیا۔ تو ایک حافظ صاحب نے ایک چھوٹے سے بچے کو آگے کر کے کہا تھا دیکھو اس کے سینے میں سارا قرآن محفوظ ہے، قرآن کاغذوں کا محتاج ہی نہیں ہے، اس کو اللہ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور اس کی حفاظت کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی آئین، یہی قانون قیامت تک رہے گا، اس کے بعد اب اور کسی نبی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، شکوک کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ سارے معاملات مشکوک ہو جائیں گے، جس کے بارے میں یہ ذہن میں آ گیا کہ شاید یہ نبی تھا، یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل بھی طلب نہیں کی جائے گی۔ دلیل ہم تب مانگے جب ہمیں کوئی شک ہو۔ یہ ہمارے ہاں کم علمی ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں یار سنیں تو صحیح کہتا کیا ہے، پڑھیں تو صحیح کہتا کیا ہے۔ میں نے ایک بار مال روڈ پر کافی دیر پہلے کی بات ہے، نوجوانوں کو دیکھا، وہ وہاں کسی کرسچن نے وہ سٹال لگایا ہے، فری بکس دے رہے ہیں، بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ یہ پڑھ رہے ہیں انجیل کے نسخے کو؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ میں جان سکوں، علم حاصل کر سکوں، دیکھوں یہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا جو میرے رب نے آپ کو کہا ہے قرآن میں وہ آپ نے پڑھ لیا؟ پڑھوں گا، کوشش کروں گا، پڑھا نہیں۔ میں نے کہا جو رب نے آپ کو کہا ہے وہ تو پڑھا نہیں، جس کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے ساری زندگی محنت کی، ایک ایک آیت کو امت تک پہنچایا، اور پھر صحابہ سے پوچھا ہاں بھئی صحابہ بتاؤ میں نے پہنچا دیا میسج تم تک؟ صحابہ نے کہا حضور بہت اچھا پہنچایا۔ میں نے کہا وہ جو ہم تک پہنچایا
صحابہ نے جانیں وار دی، اہل بیت اطہار نے جانیں قربان کر دی، جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی محنت سے جو پہنچا وہ پڑھا نہیں، اور آج یہاں پر کوئی سٹال لگا کے بیٹھ کر تو آپ کو تجسس ہوگا کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ ہرگز یہ تربیت نہیں ہے ہماری۔ جو علوم جاننا ہم پر فرض ہیں ان کو پہلے جانیں، جب آپ قرآن کو سمجھنے لگ جائیں، آپ کو قرآن کے مزاج کا پتہ چل جائے، آپ کو اپنے عقیدے، آپ کی آئیڈیالوجی کا پتہ چل جائے، پھر آپ اس لائق ہو سکیں گے کہ کسی کو دیکھ سکیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ جب خود کا ہی نہیں پتہ تو ہم کیوں دیکھیں؟ تو قرآن کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے بھیجا گیا، اس لیے کہ اب حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ لفظ خاتم النبیین پر میڈیا کے ایک ایسے شخص جو میڈیا پر اسلام کے بارے میں لوگوں کو تشریحات غلط انداز میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہی نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا۔ دنیا نیوز پہ ان کا پروگرام بھی چلتا ہے، کوئی پروگرام بھی نہیں بند کر سکا۔ یہ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ اس ملک میں جس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے، جس کی آئیڈیالوجی ہی اسلام ہے، جو اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا، اور جس کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ ماننے والا مسلمان ہی نہیں ہے، اور جس کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ حضور کو آخری نبی نہ ماننے والے کو یہاں تبلیغ کی، تحریر کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، اگر کرے گا تو سزا ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور بڑی چالاکی اور عیاری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ اہم جو گفتگو ہے آج کی، اس کو نوٹ کریں، یاد رکھیں اور اپنی نسلوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور یہ جنگ یمامہ اسی مسئلہ پر تھی، مسئلہ ختم نبوت پر تھی۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضور کی بارگاہ میں بھی آیا، آ کر کہنے لگا اگر آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیں، اعلان کر دیں، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں سٹک تھی، چھڑی تھی ایک، فرمایا اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تم یہ کہہ رہے تمہیں اپنے بعد خلیفہ منتخب کروں، ہرگز تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں تمہارے لیے ارشاد فرمائے گا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جہاد ہوا، اور شاید آپ جانتے ہوں کہ بدری صحابہ سب سے زیادہ قابل تکریم تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں بعد میں یا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یہ جہاد پر نہیں جایا کرتے تھے، ان کی حفاظت ہوتی تھی، ہمارا اثاثہ ہے، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، انہوں نے حضور کے ساتھ جنگ بدر لڑی ہے، تو ان کو نہیں بھیجا جاتا تھا۔ لیکن جنگ یمامہ میں بدری صحابہ بھی گئے، سینکڑوں علماء اور قرآن کے حفاظ صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 2000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ اور آپ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں ہونے والی جنگوں کو آپ تجزیہ اگر کریں، شمار کریں، تو تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ایک جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز بظاہر داؤ پر لگا کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ اس عقیدہ کو یاد رکھنا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ میرے آقا نے بارہا حدیثوں میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے بارہا حدیثوں میں فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس مسئلہ کو یاد کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ 7 سپتمبر 1974 کو وہ عظیم دن ہمیں نصیب ہوا جب ہمارے پارلیمنٹ نے انہیں طویل بحث کے بعد، طویل بحث ہوئی اور ان کو موقع دیا گیا دلائل پیش کرنے کا۔ مرزا ناصر کو موقع دیا گیا، آپ پارلیمنٹ میں اپنے دلائل کو پیش کریں، موقع دیا، اور پھر ثابت ہوا کہ واقعی وہ جھوٹے ہیں۔ حضور قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزا ناصر کی موجودگی میں پارلیمنٹیرینز کو بتایا کہ یہ واقعی یہ تو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں زانیہ ہے، وہ حرام کی پیداوار ہے۔ یہ حضور قائد اہل سنت نے وہاں پر بتایا۔
اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ یہ پاکستان کے مسلمانوں کے حصے میں یہ آیا کہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ 7 سپتمبر اس حوالے سے اہم دن ہے، اس کو یاد رکھیے، اپنی نسلوں تک پہنچائیے، اپنے بچوں کو مسئلہ ختم نبوت یاد کروائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔